فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی اللہ سارے مل کے پڑھیں۔ نہیں تھوڑے نہیں کافی، اب آپ تشریف فرماؤ، کوشش کر کے سارے مل کے صلوات۔ علی والیاں دا ساتھ ہوئے، میں سجدہ ذکر امام زمانہ دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی آپ تشریف فرماؤ، چونکہ آل محمد دی صف اعضا ہے، کائنات دے وارثاں دی پوڑی ہے، تو مالک دی بارگاہ دعا ہے جتنے عزادار صف اعضا تے آئیں، مالک انہاں دی عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن، جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر عطا کرن، جنہوں دیتن مالک انہاں دی زندگی دراز فرماون، جڑے حج و زیارات دا شوق رکھ دن، مالک حج و زیارات مشرف فرماون۔ سادات دیئے محنت پاک سیدہ حجاب اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماون۔ مالک اس تو زیادہ عطا کرن تاکہ دے نال سوہنے انداز دے نال آل محمد دیئے صف اعضا بچھائی جائے۔ بزرگان دی ایک صف تشریف فرما ہے، تو اس ذکر دا صدقہ مالک انہاں دا سایہ سارے سرات سلامت رکھنا۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز۔ روحانیت بہت ہے، ایک درود انج پڑھو کہ روحانیت اور وقت جائے۔ ساتھ ہوئے تو میں اپنی نوکری شروع کرا۔ قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ بات راب شاہ جی میں جناب دی خدمت تک پہنچا کے تے قصیدے دی منزل تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ تسی وصول بھی کر لو گے چونکہ کثرت نال تے بزرگ بیٹھے ہو، تو واڑی داد میرے واسطے داد نہیں دعا ہوئے گی، جڑی میں علمہ والے دی بارگاہ بطور سفارش پیش کراں گا۔ کوشش میں ہی کراں گا کہ تواڈی دعا دا سایہ ہو گیا تے منزل آسان ہو جائے گی۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جی۔ قرآن مومن کے لیے شفا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو حضرت؟ قرآن مومن کے لیے شفا ہے۔ مغفی صاحب بہت راب شاہ جی میرے محسن تشریف فرماؤ۔ میرا عقیدہ میری معرفت نہیں آکھ دی بھی یہ شہر دا مجمع، ایک قصبے دے لوگ نے، ایک دیہات چران دے نے، کسے بستے چران دے۔ علمہ دی قسم ہے، میرا عقیدہ میں نے یاد ہے کہ جنگل ہے نا جنگل، اگر راہن والا علی والا ہے تے وہ جاہل نہیں ہوندا، اگر وہ علی والا ہے تے وہ عقل والا ہے۔ جی بسم اللہ کرام حیدری۔ تسی اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا جا بکھریا جا ماحول ہے، لیکن نہیں جڑی جگہ خالی ہے نا، میرا یقین کامل ہے کہ کوئی فرشتے اتھے بیٹھے ہوں گے، کوئی نبی بیٹھے ہوں گے، چونکہ سیدات ہی بارگاہ ہے، تو پھر تسی پریشان نہیں ہونا حضور۔ قرآن مومن کے لیے، میں قرآن کیوں عنوان رکھے قصیدے تک پہنچن واسطے، چونکہ نواب کربلا دے چہلم دے دن گزر رہے ہیں، شبیر دا چہلم گزرے نا جی 20 سفر، تے ہر سال اسی سن دے رہے ہیں کہ کربلا اتنے کروڑ عوام امام حسین دے حرم تے۔ چلو کرونا دی وجہ تو پھر کعبے دا طواف بھی انہوں نے نہیں کرن دیتا، لیکن اس دور وچ بھی حسین دے عاشق کربلا پہنچے۔ بھائی حسینی عزادار بیٹھے ہو نا جی، بات وصول کرنا۔ اتنی تعداد ود گئی، اگلا سال آیا پھر دسیا میڈیا نے بھی ہون اتنی تعداد ود گئی۔ میں آدھا جھلیا کملیا کروڑا نہیں ارباں دی تعداد بھی ہووے، اے تے او تعداد ہے کہ جیڑی تیری نظر ویکھ رہی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اے تے او تعداد ہے کہ جیڑی تیری نگاہ ویکھ پا رہی ہے۔ چلو اگلی بات کوئی سمجھے نہیں تے حسین دا در شیعہ سنیہ دا مجمع سادات، حسین دا در شبیر دا در ایسا در ہے کہ جتھے تعداد مانے نہیں رکھ دی۔
امام حسین دے بوہے تے تعداد مانے بولو نہیں رکھ دی. تو اتنے کروڑ عوام اور پھر جا رہے ہیں کربلا. تو میرا دل چاہ رہے کہ اگر دعا دا سایہ کرو تو میں کربلا دی مٹی دے متعلق انجھے چھوٹی جی بات ایک جناب تک پہنچا کے تے قصیدہ پڑھنے. لیکن اگر معیار بلند ہو جائے گا تو میرا سفر آسان ہو جائے گا. سید جی قرآن مومن کے لیے ایک معیار قائم کرو گی نا تے دعا بن جائے گی. قرآن مومن کے لیے شفا ہے. ظالم اور منافق اس دا حافظ بھی بن جائے. میں پھر لفظ دہراواں گا. تسی چپ کر کے بیٹھے ہو نا تو میرے دل کو جو رہا ہے کہ بھی بیٹھے تے سارے عزادار نے, بیٹھے تے سارے علی والے نے. اگر تہاڈا ساتھ بھی بن گیا نا, چہرے تے مسکراہٹ جی بھی نظر آ گئی تو میں مطمئن ہو جاواں گا. میں پھر لفظ دہرا رہا, قرآن مومن کے لیے. آؤ جی بسم اللہ جی. بابا امتیاز شاہ جی مالک بھیراواں نال تانوں آباد رکھا, نسل دی خیر ہوئے. قرآن مومن کے لیے بولو شفا ہے. ظالم اور منافق اس دا حافظ بن جائے, ظالم اور منافق اس دا قاری بن جائے, قرآن شفا نہیں. چلو جڑے واہ واہ کر رہے ہو میں بہت راضی ہاں. سید جی تے جڑے پریشان ہو گئے ہو بھائی ہاتھ بدی کھڑا ہے سید, ایک گل میں نہیں کر رہا, قرآن دا فیصلے کہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے. بیٹھے بھی میرے سامنے مومن نے, پتہ نہیں کیوں پریشان بیٹھے. اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے جی, اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے. اپنا اپنا عقیدہ ہے سید جی ہر کسے دا. اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے. بھئی آل محمد دے قصائد لکھے ہوئے, آل محمد دے فضائل لکھے ہوئے. اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے. قرآن دا ظاہر پڑھنا شفا نہیں. اللہ کرے میں لفظ پہنچا لواں اور سمجھا لواں تے مقصد پورا ہو جائے گا. ظاہر پڑھنا, میں قرآن نو ظاہر چمدا رواں, میں قرآن نو ظاہر پڑھدا رواں. سید جی قرآن دا ظاہر شفا نہیں. جڑے بولے ہو مقروض کر لے تے جڑے چپ ہو گئے ہو نا, ظاہر چ اس نو ہندو بھی پڑھ دیں. بولو یار, ظاہر چ اس نو عیسائی بھی پڑھ دیں, ظاہر چ اس نو یہودی بھی پڑھ دیں. پھر ثابت ہویا قرآن دا ظاہر شفا نہیں, قرآن دا باطن شفا ہے. ادھر سے آل محمد داد لالچ واسے آکھداواں تے سیدہ میری شفاعت نہ فرماون. سمجھ کے نہیں بولو گے نا تے پھر میں علماء والے دی بارگاہ چ گلا کرانگا. میری جرت اوقات نہیں کہ انہاں بزرگاں دے سامنے میں قرآن دے ظاہر اور باطن تے کوئی تقریر کراں. میں زمانے دے امام دے ایک فرمان پڑھ کے جناب دے چہریاں دی زیارت کرانگا. زمانے دے امام فرما رہے ہیں جہڑا بندہ علی دی ولایت دے بغیر قرآن پڑھ دے, قرآن او دے کولو اپنے مانی چھپا لیندے. ہن حق ادائی کیتے نے حضور, ہن حق ادائی کیتے نے حیدری. جڑا بندہ آل محمد دی ولایت دے بغیر قرآن پڑھ دے, قرآن او دے کولو اپنے مانی, جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے یار, قرآن او دے کولو اپنے مانی. بھئی پوری توجہ, ثابت ہویا قرآن دا ظاہر شفا نہیں, قرآن دا باطن شفا ہے. غازی دی قسم کوئی سمجھے میرا تے مقصد پورا ہو جائے گا. میں پھر آکھ رہا قرآن دا ظاہر شفا نہیں, قرآن دا باطن شفا ہے. اور امام حسین بادشاہ دی کربلا دی مٹی ایسی مٹی ہے جس دا ظاہر بھی شفا ہے, جس دا باطن بھی. اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جی, سوہنی عبادت پہ کر دے ہو یار. اے داری قرآن دا باطن جو ہے وہ علی کا ظاہر ہے, علی کا باطن خدا جانے کیا. ہوئے میں صدقے جاواں, میں صدقے جاواں. میرے موسم فرما رہے ہیں تو پھر میں نہیں آکھاں گا نا تو تواڈی امانت انہاں تک نہیں پہنچے گی. میں تے بہت لطف لے. قرآن دا باطن میرے موسم فرما رہے ہیں جی, سمجھنا اس بات نو, قرآن دا باطن علی دا ظاہر ہے. اور علی دا باطن ہو پھر تسی تے گل کیتی ہے, میں ذرا اس تو بھی اگلی بات کردا ہونا. علی دا باطن بس خدا ہی جانتا ہے جی. چلو جے ناراض نہ ہو جاؤ تو میں کیوں نہ آکھاں علی دا باطن بس علی جانتا ہے. ہائے اگر راضی ہوندے ہو علی والے تے میں قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جی. بسم اللہ, بے شک بے شک. دیکھو میں ایک اور عقیدہ پہنچا دے, انہاں کیا یا مصطفیٰ جانتا ہے, انہاں بات سونی کی تھی. دیکھو میں نبیاں دے سلطان دی نعت پڑھا, ایس بات رو سمجھنا. میں نبیاں دے سلطان دی نعت پڑھا, میں علی امیر المومنین دی مشکل کشائی پڑھا, میں حسن مجتبہ دے حسن دی بات کراں, میں مولا حسین دی کریمی پڑھا, میں علماء والے دے جلال دی بات کراں. اے نام وکھو وکھنے ذات کے
مرحبا 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 حسین راضی ہوئن شبیر راضی ہوئن زہرہ دلال ہی نہ ہتن کسے کمینے دا محتاج ہی نہ کرن کربلا دی مٹی ایسی مٹی جس دا ظاہر بھی شفا بات مشکل تے نہیں کر رہے ہیں جس دا باطن بھی چلو میں اس بات نو ذرا کوشش کروں گا کہ سوکھے انداز نال سمجھاون دی کوشش کروں بغداد شہر دے اندر بہت بڑا تاجر بہت بڑا رئیس وہ جتنا بڑا رئیس اور تاجر سید جی وہ اتنا ہی گنہگار اتنا ہی بد کردار اس آخری ویلا بستر بیماری اس اپنے بیراوان کول بلایا اس اپنے پتران کول بلایا اس کہ میرا آخری ویلا ہے زندگی چ عمل میں چنگا کوئی نہیں کیتا میں بڑا بد کردار رہا جدو میں مر جاواں گا نا تے غسل و کفن دے بعد میرا تابوت تسی تیار کرو گے میری وصیت ہے کہ میرا تابوت تسی نجف لے جانا نہیں سر نہیں ہلانا جی جیدہ کھائیے اودا گائیے نہ سر ہلانا گل نہیں بڑھے گی میں نجف لے جانا چونکہ عمل میں زندگی چ چنگا کوئی نہیں کیتا ہو سکتا ہے میں علی دے حرم دے قریب دفن ہوا تے اس ذات دی کریمی ہو جائے میرے گناہ معاف ہو جاواں وہ مر گیا غسل و کفن تابوت تیار ہو گیا پتر ایک دوجہ دے پاس سے ویکھیا کہ بھی ساڑھے پیو دی وصیت ہے کہ میں نو نجف دفن کرنا تو پھر یہ دی وصیت پوری کری انہوں نے جنازہ چالیا جی تابوت چاہ کے ٹر پہ گجرات دا مجمع علی والے تشریف فرماؤ تھوڑا جا سفر نہیں سی ڈھیر سارا سفر تو گڈیاں دے ٹرکاں دے تے سفر نہیں سا وہ پیدل دا سفر موڑیاں تے چکیا جنازہ تے جنگلے چ سفر پہ کر دن رات دا ویلا اے سفر پہ کر دن علی امیر المومنین اپنے حرم دے جڑے خادمین انہوں نے علی خواب وچ ملے علی فرمایا کل صبح ایک جنازہ آئے گا سنو گے تو لطف لو گے کل ایک جنازہ ہے وہ بڑا فاسق و فاجر ہے وہ بڑا بد کردار ہے اس نو اتھے میری دھرتی تے اس جگہ تے نجف وچ دفن بولو تاکہ میں بھی مطمئن ہوں کہ سن رہا ہوں اس نو نجف وچ دفن نہیں ہوں دے مناؤ دن چڑھیا علی دے حرم تے خادم اکٹھے ہو گئے ایک نے اپنا قصہ بیان کیتا کہ رات علی نے میں نے حکم کیتا ہے کہ کل جنازہ آئے گا دوجہ دا بھی یہ اشارہ تے میں نے بھی ہوئے تیجہ دا بھی یہ حکم تے میں نے بھی ہوئے لہٰذا انہاں صلاح پاس کر لئی کہ علی دا حکم ہے جنازہ ضرور آئے گا اسی ہتھیار چاہنے ہیں رستے چ کھڑے ہو جانے ہیں جنازہ آئے گا اسی اس نو واپس بھیج دیاں ایتھے دفن بولو نہیں ہون دیاں کہ انہاں ہتھیار چالے تے رستے چ کھڑے ہو گئے سارا دن بہت راب شاہ جی غازی دا واسطہ جو دعا دا سایہ کرنا قیمتی بات ہے سارا دن انتظار کر دے رہے تے جنازہ بولو علی رات فرما رہے ہیں ہم کہ بھی جنازہ آئے گا تو انتظار کر دے رہے جنازہ کوئی نہ آیا واپس آگئے رات ہو گئی بستر تے آرام پہ کر دیں علی امیر المومنین پھر ملے علی فرمایا کلو ہو جنازہ آئے گا اس دا استقبال کرنا جدے سر تو بات گزر گئی ہودا مقدر تے میرا نصیب کوشش کران گا کہ میں بات سمجھا کے جاؤں علی فرمایا کل جنازہ آئے گا اس دا بھائی میرے پاس سے ویکھنا کل جنازہ آئے گا اس دا استقبال کرنا اس نو خوبصورت قبر دی جگہ دینا کس سے تسی تے چپ کر گئے ہو نا کسے ایک خادم نے نا حوصلہ ودھا کیا مالک کل تے تسی حکم فرما رہے سو کہ انو میری دھرتی چ داخلی نہ ہو من دیو آج جو حکم کر رہے ہو کہ اس نو دفن کرنا علی فرمایا پریشان نہ ہو آؤ میں تو انو دسدا او تو رہنا بغداد چو نجف دے پاس سے اپنے پیو دا جنازہ چاہ کے جنگل ہی چاہے رات دا ویلا راہ تو بھول گئے تے ٹر گئے کربلا مرحبا مرحبا حسین راضی ہوئے شبیر تو انو وسا رکھن بھئی نہیں ہے جب دو چاری بندے نے جڑے عبادت شامل نہیں ہاتھ بدی کھڑا میرے پاس ایکنا نتیجہ دینا ہے لطف لوے گا آزادار مالک فرمایا راہ تو بھول گئے تے ٹر گئے نہیں بولو جڑے بول سکتے ہو ٹر گئے کربلا جو تو کربلا پہنچے ہوتے جا کے ایک دوجہ دا انہاں منہ ویکھیا کہ بھئی ساڑھے تے پیو دی وصیت سی مینوں نجف دفن کرنا اسی تے کربلا آ گیا علی فرمایا او دے پترا او دا تابوت چایا چاون چاہ کے ٹرن لگے نجف دے پاسے تے کربلا دی مٹی اس نے کفن تے پہ گئی ہائے اس مٹی دا صدقہ اللہ اس دے سارے گناہ معاف کر چھوڑیں کربلا دی مٹی ایسی مٹی ہے شیعہ سنیو کہ جس دا ظاہر بھی شفا ہے جس دا باطن بھی شفا ہے
میں چہرے بھی ویکھ رہے ہیں اور پھر میں جڑا قصیدہ روح چو آواز پئی اٹھ دیئے وہ لفظ بھی ویکھ رہے ہیں جدو اے صف ویکھ دا تو پھر دل بن دے چلو جی انہاں دی دعا دا سایہ ہو جے گا ساری زندگی سوکھا سنیا جے سوکھا ہی سن دے ہو لیکن یہ مشکل کشا دا دروازہ ہے تو میں انہاں تے یقین توکل رکھ کے کوشش کردا کہ مشکل لفظ ہوندن لیکن توکل انہاں تے ہی ہے کہ بھی اگر روح تک بات پہنچے گی تو مقصد پورا ہو جائے گا اگر عزادار ساتھ دیون تو میں شان حسین جی قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں چونکہ شیعہ سنیہ دا مجمع اور زہرہ دے لال دے دن جا رہے ہیں تو دل تے ایسی میں مولا حسن مجتبہ بھی پڑھ دا لیکن وہ اگلے سال 28 نو انشاءاللہ نوکری ہوئی گی تو پھر ضرور پڑھیں گے حضور اگر ناراض نہ ہو تو پڑھیے قصیدہ کون حسین کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں بھئی شیعہ سنیہ دا مجمع نامے لگ گیا ہے ساڑھے کہ بھئی بس اے شیعہ سنی جڑے نے نا اے حسین نو بڑا مندے جبکہ حسین کائنات دا امام ہے بولو ایک لفظ آگ دے ماں مترازی ہوندے ہو میں شیعہ سنی دی گل ہی نہیں کرن لگا با امتیاز سے جی بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس ملک کی رہند ہے یا باہر دے ملک کی رہند ہے جس مذہب نال جس فرقے نال تعلق ہے جس بندے نو نہیں اپنے گھر جا کے پتہ لگ دے نا اے میری ماں ہے توجہ ہی نہیں فرما رہے یار اے میری بہن ہے اے میری دھیے اے احسان حسین بادشاہ دے رشتیاں دی تمیز دسن والا زہرہ دا لال ہے کون حسین کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں اگلی بات میں تے بہت لطف لے رہے ہیں سیدہ دی بارگاہ ہے بھئی پوری توجہ کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں اور خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں مرحبا 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 انہتاں دی خیر ہوئے کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں اور خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں اور یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں ہاتھ اچھے حیدری شبیر راضیوں میں مرحبا جی بسم اللہ کرنا جی بسم اللہ کرنا حیدری امام حسین بادشاہی نہ ہتھاں کسے کمینے دا محتاج نہ کرنا زہرہ دا لال راضی ہوئے وصول کرو تے پڑھئے امام حسین بادشاہ دا قصیدہ حسین کہتے ہیں 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 امتیاز شاہ جی مکفی صاحب پہلے لفظ اچھی بات ہے پہلے لفظ اچھی گل ہے حسین کہتے ہیں کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں مرحبا ہے ہاتھ کسے کمی میرا محتاج ہے حسین راضیوں میں شبیر راضیوں میں اے جڑے ہاتھ بلند کر دیو نا اے ذاکر واسطے نہیں ہوندے اے غدیر دی یاد تازہ ہوندی اور ولایت دے اقرار واسطے بلند ہوندے بھائی پوری توجہ نیاز حسین اگلی بات دعویٰ کر کے اگلا لفظ مشکل ہے میرے سامنے سخنور لوگ تشریف فرماؤ سید جی کون حسین پوری توجہ نیاز حسین از بے کرندہ حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں سچا والا بابا جی کرم کی آخری حد کو حسین کوئی سمجھے اور وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں مرحبا شبیر راضی عمر یار کیا کہنے دی سوانی بجی بسم اللہ کرنا حسین راضی عمر کرم کی آخری حد کو نام چاہو یار مرشدہ جب بیٹھے ہو نام چاہو کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں
وجود حق کی سند کو اوکھی گل ہے سونے رنگ نال سن کے انہاں مقروض کر لے تو ابو الحسن وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں شیعہ سنی علی والے ازادار تشریف فرماؤ بادشاہ اے نہیں سمجھن گے پھر کون سمجھے گا گجرات دی عظیم دھرتی سیدزادہ کون حسین سر چور تک رہندا پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا جڑے پہلے پہنچ گیا انہوں نے میں سلام کر رہا صدقے 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 بھئی کیا کہنے بندہ شیعہ ہے بندہ سنی ہے اگر دل چ حسین وس دیں اگر دھی بہن ماں رشتے دی تین تمیز ہے اگر بات سمجھ آ گئی کون ہے سید جی جڑا علی علی نہیں کرے گا کون حسین سب چلتا کریں دا پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا پھر اس کے بعد میرے محترم بھائی جان تشریف لائے سید تشریف لائے سید جی میں رک صرف مولا حسین دی قسم اس واسطے گیا کہ جڑا مقفی صاحب میں اگلا لفظ آکھ رہا نا اگر ایک بھی میرا ویر وہ بات وصول نہیں کرے گا تو میرے آمن دا مقصد ادھورا رہ جائے گا زہرہ دلال دا تعارف پڑھ رہا کون حسین شبیر دا واسطہ سطر ضائع نہ کرنا پوری توجہ پہ کریں دا پھر اس کے بعد خدا بھی خدا کی ساری مدد کو حسین کہتے مرحبا مرحبا جی ہے بھائی صدقے جانا جی بسم اللہ سید جی بسم اللہ کرو سبحان اللہ جی صدقے ہوما شبیر راضی ہوئے حسین راضی ہوئے توڑے کیا کہنے توڑے سنن دے کیا کہنے زہرہ دلال راضی ہوئے سرکار جڑیاں اسی بیٹھ کر گل کر دیں نا اسی کدی صرف ذکر نال پیار کریے نا تو سارے رولے ختم ہو جانا کوئی سردار ہے کوئی جو بھی ہے اسی جو بھی ہاں اس ذکر دی وجہ تو ہاں بھئی میرے نہایت محترم احباب اور میرے محسن ایک صف تشریف فرمائے کچھ باتاں ممبر تے کرنا لیے نہیں ہوں دیاں بیٹھک لیے ہی ہوں دیاں میں تو بس اشارہ ہی کر گیا جنہاں نو ذکر نال پیار ہے جتنا میں ہن تک پڑھا ہے نا بابا جی ایک پاس سے تو جڑا میں شبیر دا تعارف ہے پڑھنا چاہ رہا سردار بھائی سر چاونا توضیح نہیں ٹریک شیر پڑھنے تک رہنا حسینو میں پہلے لا کبھی یوگار تو کر پریشان ہو گئے کیوں پریشان ہو گئے ہو کیوں پریشان ہو گئے ہو حسین و منی اے حدیث والا نو بھی یاد بولو ایسی بات ہی ہے لیکن جڑا میں نتیجہ دینا ہے بابا امتیاز شاہ جی جڑا میں نتیجہ دینا ہے لطف لوے گا علی والا بات بہت قیمتی ہے حسین و منی و آنا یہ پڑھتے رہے ہو نا میں ویکھنا چاہ رہا سمجھ دے کنجو حسین و منی و آنا بہت مہربانی جڑے بولے ہو آؤ دسنا چاہ رہا کون حسین حسین و منی پہلے لا کبھی یوگار تو کر حسین و منی پہلے لا کبھی یوگار تو کر تیرے رسول کی جد کو حسین کہتے ہیں جنہیں سمجھے میں بات دے رہا مرحبا مرحبا تجھے حیدری شبیر راضی ہوئیں سبحان اللہ جنہیں سمجھ کے داد دے رہا میں داد دے رہا جی تیرے رسول کی جد کو کیوں پریشان ہو کے نہ چاہ رہے ہو یار میں تو ترجمہ پڑھ رہا ہوں حسین و منی و آنا من الحسین تیرے رسول کی جد کو حسین کہتے ہیں
کمال عبادت ہو گئی. چلو اے شاید میں لفظ مشکل آکھے تے کچھ چہرے پریشان ہو گئے. معافی منگ کے قدم پیچھے چاہ کے سادے طریقے دے نال پڑھنا چاہ رہے ابو الحسن بھائی شیعہ سنیا بات تشریف فرماؤ. کون حسین سر چلتا کریندا وہ جس کا تھوڑا سا جلوہ نہ موسیٰ دیکھ سکا. کی سن کے راضی ہو گئے یار؟ ہائے ہائے اگر تو اس انتظار وچ بیٹھا ہے کوئی ہے جگنی ورگا کلام پڑھے گا ابو الحسن تو میں بولنا ہے میرے کو ایسے لفظ نہیں. میں تیرے معیار تک نہیں پہنچ سکتا. حسین دا واسطہ منت پیا کردا ہے سید تھوڑا جا معیار بلند کر. داد واسطے میں نہیں رکھیا سید جی روکتے اگلی بات واسطے گیا. ایس بات وچ بابا تھوڑا جڑی میں باریک اور خوبصورت بات نہیں امتیاز سجی ہوئے تھوڑا سا جلوہ وہ جس کا تھوڑا سا جلوہ بھئی کون حسین شیعہ سنیہ احباب سر چلتا کریندا وہ جس کا تھوڑا سا جلوہ نہ موسیٰ دیکھ سکا. وہ جس کا تھوڑا سا جلوہ نہ موسیٰ دیکھ کیا اسی تجلی کے قد کو حسین کہتے ہیں. کسی جی مرحبا حسین راضیوں میں ہاتھ اچھے حیدری کیا کہنے جی بسم اللہ کرا. ڈھیر دعا فرما رہے ہو جی ڈھیر دعا فرما رہے ہو. اسی تجلی کے قد کو اسی تجلی کے قد کو حق ادائی کر گئے جی حق ادائی کر گئے. اللہ لکھنا ہوئے اللہ لکھنا ہوئے وہ دو لاما دے اتے ترے ڈنڈیاں لی شد پوندی ہے. اگر وہ شد نہ ہوئے اللہ پکاریا نہیں جا سکتا. اگر وہ شد نہ ہوئے اللہ بولیا نہیں جا سکتا. بھئی پوری توجہ کون حسین سر چلتا کریں دا وہ جس کے سائے کے نیچے ہے تم نے اللہ لکھا. جنہوں سمجھ آئیے اسے داد دیتی ہے جنہیں کسے اور خیال چھ رہ گئے انہوں نے سر تو بات گزر گئی. بھئی نا 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 حسین دا واسطہ داد واسطے میں نہیں رک رہا بات سمجھنا. سید جی دعا دا سایہ کرو زندگی تو قیمتی لفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں ابو الحسن اللہ لکھنا ہوئے دو لاما دوتے ترے ڈنڈے آلی شد پوندی ہے وہ شد نہ ہوئے اللہ پکاریا نہیں جا سکتا. کون حسین سر چلتا کریں دا وہ جس کے سائے کے نیچے سارے کے نیچے ہے تم نے کیا اسی حسین سی شد کو حسین کہتے ہیں. حسین شبیر راضیوں ہیں ہون گل بنی ہے کہ واہ 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 ایڈے سریلے ہو کے ان تک چپ بیٹھے رہے ہو. صدقے جامع ایڈی سونی عبادت کر لے ایڈی کمال عبادت کر لے. امام حسین بادشاہ اس ذکر دا صدقہ اس نگری تے اپنی رہنتا دا نظر کرنا. اے ویڑے وسدے رہن اے آبادیاں وسدیاں رہن جتے بطول دے پتران دی صفے عذاب بچ دی اور ایڈے کمال چہرے انہاں بزرگاں دا سایہ مالک ساڑے سراں تے سلامت رکھن. ساتھ دے ہوتے ایک قصیدہ اور پڑھی ہے جی. سید جی ہے قصیدہ جڑا میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا دل چاہ رہے چونکہ منن والے بیٹھے ہو نا تو شیعہ سنیہ احباب میرا دل ہے میں جناب فضا دا تعارف نہ پڑھ دینا. اگر جناب دا ساتھ ہوئے ساری زندگی تو سنیا جناب فضا میں بڑا ادنا جا گداگر اس دروازے دا لفظاں دے نال ہی انصاف کرنا جی ستراں دے نال ہی انصاف کرنا جی. کیوں میں گزارش کر رہا کنیز نوکرانی دائی اے پڑھ پڑھ کے تھک گئے تسی سن سن کے آکھ گئے. اگر معرفت دی سواری تے ہم سفر ہو جاؤ ابو الحسن اگلا قدم چاہوے تے جناب فضا پڑھا حضور
شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے، 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 اس نے توحید کے پردوں کی زیارت کی ہے۔ مرحبا حق دے کی تجھے سب کے جانا، جس نے پتہ ہی نہیں جو توحید دا پردہ کون ہے اور نہ بھی بولے تو میں نے کی فرق ہے، سب کے جانا۔ کیا کہنے وہ میں سب کے جانا، میں صدقے جاواں ہن جے تسی ناراض نہ ہو تواڈے اسے گل دا جواب میں اگلی سطر وچ پڑھ دیاں حضور بھئی پوری توجہ لیا جو حسین نا مینوں اسے سین دی قسم میں داد واسطے نہیں جے رکیا اپنے عقیدے دا اظہار کر رہے ہوئے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے متا سمجھ دے وہ داد واسطے رکیا نا بات ہی اگلی ہے کون فضا سر جل دگرے دا شان فضا کی کوئی جان سکے گا شان فضا کی کوئی جان سکے گا کیسے اس نے توحید کے پردوں کی زیارت کی ہے بہت شکریہ میں نہیں پتا ہوں کون چپ رہے گا زیارت کی ہے اس کو سعادت کی دہلیز کی نوکر نہ کہو اس کو سعادت کی دہلیز کی نوکر نہ کہو اس سے حسنین نے ماں جیسی محبت کی ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا مرحبا سب کے بعد بہت شکریہ حضور توڑے سنن دے کیا کہنے قطن طور تے میں داد میں آر رکھیا ہی نہیں میں اپنے سجدہ جڑا میں ادا کردہ نا سید جی داد میں آر نہیں کہ داد بڑی ملے تے بڑی مجلس ہوں دیئے نا داد میں آر نہیں یہ تسا میں آر بنایا ہے جڑے بانیان بیٹھے ہو معافی چاہوں گا ساری میرے اپنے چکے علی والے ہو یہ میار تسا بنایا ہے کہ داد چوکھی ملے نا تو مجلس بڑی وڈی ہے لفظاں دا میار ویکھیا کرو یار تو اڈی اسے گل دی وجہ تو تے کئیاں ذاکرہ پیٹے نال رکھے سن کہ بھی یہ تے داد تے لگ گئے ہاں بھئی بات نو سمجھنا کون فضا اے میرے بدے ہاتھ نے لفظاں دے نال انصاف کرنا ساڑھے ایس ممبر تے بیان ہو رہے کہ بھئی جناب فضا تے اگر کسے کدی بھی کوئی سوال کیتا ہے تو جناب فضا قرآن دی آیت نال جواب دیتے ہیں اے پہلی بات اس بات تے بھی میں اگلا قدم چاہنا چاہ رہا دوسری بات پڑھیا جا رہا کہ بھئی تخت تے جتی رکھ کے فضا آ گئی تے بطول دی کنیز بن گئی بطول دی نوکرانی بن گئی کی پڑھ دینے ذاکر کہ بھئی بطول دے وہڑے چے جھاڑو پہی دیں دی یہ فضا بھئی اہل شعور بیٹھے ہو منو آئی تک سمجھ نہیں آئی جیڑا وہڑائی تطہیر دے فضا صاف کی کر دی ہے بھئی سر چاہو لفظاں سمجھنا یا جی صدقے جاوا جیڑا سہنی تطہیر دے فضا صاف کی کر دی ہے انہاں کیا کہ سلمان بوئے دے بعد داڑی نال بوہاری پہ دینے لو بوہاری نان دین دے بطول دے بوئے تے سجدے کر دے بھئی توادے تو والا لوگ کہ تو لے آماں تُسی نہیں سمجھو گے پھر کون سمجھے گا کون فضا سر چل پگرندہ کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے تو نے توحید کو کتنا قریب دیکھا ہے تو نے توحید کو کتنا قریب دیکھا ہے تیرے لہجے میں ہی قرآن گفتگو کی ہے تیرے لہجے میں ہی جناب فضا پڑھے یار گفتگو کی ہے تو نے جبریل سے خود بات دو بدو کی ہے مرحبا سر چاہو عدن کنیز بن گئی بدو کی ہے اپنی نالین کو جب تخت پہ رکھ کے آئی
مخدومہ کی چوکھٹ پہ حکومتی ہے. مرحبا. ہاتھ اونچے حیدری. جی بسم اللہ کرا. شبیر راضیوں میں پھر پڑھ دے وہاں حضور. جی میری تا نوکری ہے سارے دا دلے پھر پڑھ دے. ہاں جی بسم اللہ کرا. کون فضا دگرندہ کب کسی اور کا ایسا نصیب دیکھا ہے، تو نے توحید کو کتنا قریب دیکھا ہے. تیرے لہجے میں ہی قرآن گفتگو کی ہے، تو نے جبریل سے خود بات دو بدو کی ہے. اپنی لالین کو جب تخت پہ رکھ کے آئے، تو نے مخدومہ کی چوکھٹ پہ حکومت کی ہے. حسین راضیوں میں اے حق کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے. بہت سونی عبادت کر رہے ہو لیکن شعر تے میں وہ پڑھنا چاہ رہا. جی بسم اللہ. نانا ان کنجوسی نال نہیں مل کے بولو حیدری. بھئی حد ہو گئی. کوئی آگئی نہ گل کے لفظاں دا معیار بنانا ہے سید جی. اس منبر تے بیان ہو رہے ہیں جاہل لوگ جناب فضا دی رنگت بیان کر رہے ہیں. فضا حبش دی وسدی رنگ دی کالی اور جھلیا کملے اپنے عقیدے نو سنبھال. جدو میمونہ بطول دے ویڑے چ داخل ہوئے نا عرب دے مطابق میمونہ دا چہرہ اتنا روشن ہائی بطول نو آکھنا پیا یہ فضا ہے. جڑے سمجھو میں دا دے رہا صدقے صدقے صدقے. اے میارے جناب دا حضور اے میارے. جاہل لوگ بیان کر رہے ہیں فضا حبش دی وسدی رنگ دی کالی. ایک محاورہ ہے تے بالا نو بھی یاد ہے چار چن لگ جانا. سنے محسیر تے ہلا دیو یار. چار چن لگ جانا. میں نہیں پتا بات کی وہ وصول کرے گا ماتمی. کون فضا سر چل تک رہندہ سامنے فضا کے خورشید سب کو ماند لگے. سامنے فضا کے خورشید سب کو ماند لگے. اس کی جھولی کو ولایت کے چار چاند لگے. اوکھا بھی نہیں سمجھ دے سوکھا بھی نہیں سمجھ آ رہا. مرحبا مرحبا مرحبا. بھئی کیا کہنے سادات جی. اے جتنی سادات بیٹھے ہو نا بادشاہ میں اس دور جناب فضا سنا رہے ہیں کہ جس دور چ سخی عباس دے متعلق لوگ پہ بھونک دیں. عباس سید، عباس غیر سید، عباس معصوم، عباس غیر معصوم. اور جھلیا کملیا تو تے سیدہ دی دعا تے شک کر رہے ہیں. ابو الحسن تیندر صاحب ہے جو فضا کیسی طاہرہ ہے. میں تیندر صاحب جو فضا کیسی معصوم ہے. سر چل تک رہندہ سامنے فضا کے خورشید سب کو ماند لگے. اس کی جھولی کو ولایت کے چار چاند لگے. اس کی جھولی کو ولایت کے چار چاند لگے. صحن زہرا میں شب و روز طواف فضا. صحن زہرا میں شب و روز طواف فضا. اور عصمت کے قرآن پر ہے غلاف فضا. مرحبا مرحبا مرحبا. جی صدقے اوپر جی صدقے. حضور کیا کہنے مالک تو نوزہ رکھن بادشاہ راضی ہوں. میں اگلا لفظ نہیں آکھاں گا تے میں انجی سمجھاں گا وہ جڑی گل میں سخی عباس دے متعلق بیان کیتی ہے وہ بات یہ ادھوری رہ گئی. کون فضا سر چل تک رہندہ سامنے فضا کے خورشید سب کو ماند لگے. اس کی جھولی کو ولایت کے چار چاند لگے. صحن زہرا میں شب و روز طواف فضا. اور عصمت کے قرآن پر ہے غلاف فضا. اور عصمت کے قرآن پر ہے سمجھنا فضا. جس جگہ سیدہ فضا نے نچوڑا دامن. جس جگہ سیدہ فضا نے نچوڑا کیا
عرش والوں نے وہاں کے طہارت ہے مرحبا 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 حسین راضی ہوئیں جی جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا داد نہیں یہ دعا ہے جڑی میں حجاب اللہ دی دہلیز تے بطور سفارش پیش کراں گا اگر ساتھ دے وہ تے ایک قصیدہ اور پڑھیے جی زحمت تے نہیں بن جاواں گا حضور تے نہیں جتنا خوشی دے نال سنو گے میں تے اتنا ہی پڑھنا چاہ رہا لیکن ہن مجبوری یہ بن گئی کہ بابا منظور شاہ جی بس وہ قریب ہی نہیں ہاں جی اچھا اچھا جی حضور بسم اللہ کیا کہنے اچھا میں ویکھ لو 2 سال نوکری جی میں گلاں والے میری لگدی رہی ہے اے نوکری بادشاہ لاندے نے جنہاں دے مقدراں چ نہ ہووے توڑ آ کے بھی ٹر جاندے نے اے بارگاہ دنیا دار بندے دی بارگاہ نہیں اے بارگاہ پاک سیدہ دی بارگاہ ہے اے بارگاہ آل محمد دی بارگاہ ہے دیکھو نا میں یہی چاہ رہا جی 2-4 ہو سیدین جی اٹھ گئے تو پھر میری تے مجلس ہو گئی نا یہ ہے کہ چلو انہاں دی تے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے جے تسی نہ تھک دے ہو تے قصیدہ ایک اور پڑھنا چاہ رہا ہوں اے بات مصائب دے رنگ وچ بہت پڑھی گئی ہے میں پچھلے دنوں چ بہت ہے کوئی کمال اور شاہکار کلام تو پھر بیٹھے نے عظیم لوگ تو میرا دل ہے میں پڑھی دیواں اے بات ہاتھ بدے نے جی میرے اے ذرا 2 منٹ فضائل دے رنگی چا بات سنو گے تو منزل آسان ہوئے گی چونکہ ایک لفظ ہے اور پیغام ہے وصول کرنا 3 دن قافلہ شام دے باہرو رکیا میں منت کی تھی ہے کہ بھی اس بات نو ذرا فضائل دے رنگی سننا ایک سلوات با آوازے بلند مل کے پڑھنا نہیں کثیر تعداد ہے آواز کمزور ہے با آوازے بلند سلوات ہے نا ساتھ پڑھاں قصیدہ حضور سید جی میں صرف توڑے آگے نے کوئی میں نے بھی دسو اچھا بسم اللہ کرا اچھا جی چلو بس میرے پاس سے ویکھو میرے پاس سے ویکھو 3 دن اے بات ضائع ہوگی تو میرا قصیدہ ضائع ہو جائے گا 3 دن قافلہ شام دے باہرو رکیا تیسرے دن مولا سجاد دے ہتھاں تے خط آیا کہ قافلہ باز بھرے مجمع چوں میں نو علماء والے دی قسمیں کوئی ایک سمجھے تے مقصد پورا ہے میرا بابا تراب شاہ جی 3 دن قافلہ حضور شام دے باہرو رکیا تیسرے دن مولا سجاد دے ہتھاں تے خط آیا کہ قافلہ بازار چاہ تو مولا زین العابدین فرمایا پھپھی اماں آپ اس بازار میں داخل ہو علی دی بیٹی فرمایا سجاد بیٹا اس کا ماحول تو دیکھو میں کیسے داخل ہو جاؤں تو مولا زین العابدین فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں جنہ سون بھی لے آئے نا میں حسین دی قسمیں میں راضی ہوں یار جڑے سمجھے ہو میں داد دے رہا ہوں صدقے جاؤں صدقے جاؤں صدقے جاؤں حضور شکریہ حضور شکریہ ہاں میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں بہت اچھے ایک عہدہ ہے امامت اور ایک عہدہ ہے عصمت پھر میں گل کراں گا تو تسی پریشان ہو جو گے پاک سیدہ دا ایک لقب ہے مادن عصمت مادن عصمت عصمت دی کان جیڑا بھی امام معصوم سیدہ دی وجہ تو علی دی بیٹی بازاری داخل ہوئے پھر دربار بازے نیچ آ گئی ہے کہ اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں چلو جی انج سمجھ نہیں آئی تو مالک فرمایا اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ بھی تو ایسے موجود ہیں قافلہ بازار چایا دربار چایا تخت بیٹھا یزید وے کیا دے اگر میرے اختیارات نو من لیندے تے توڑے نہ لے جنا ہوندہ بی بی فرمایا کی نے تیرے اے نہیں سمجھن کے لوگ پھر مکفی صاحب کون سمجھے گا میرے سامنے آلہ لوگ اور بزرگاں دا مجمع بی بی فرمایا کی نے تیرے اختیارات
آدھے علی دی بیٹی میرے اختیارات دربار میرا حسین دا سر لو کے نیزہ تے توڑے سرہ تے چادرہ نہیں ہے میرے اختیارات ہیں علی دی بیٹی فرمایا تو اتنے اختیارات پہ دس نے جڑا تیرا دربار ہے نا اس دے اندر روشن دان بنے ہوئے انہاں چو ہوا پہ گزر دیئے اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے اگر تو اختیارات رکھ دے پھر اے ہوا روک بات نہیں سمجھے یار کدھر توجہ توڑی اگر تو اختیارات رکھ دے ہائے پھر اے ہوا روک کے بھی کھاؤ گھبرا گیا پریشان ہو گیا مؤذن دے پاس اشارہ کر کے دے جلدی اذان دے ایک دفعہ نہیں بابا امتیاز شاہ جی کئی دفعہ بے وقتیاں اذان نہ دیتی ہیں ایسا کیا جلدی کر اذان دے ان گلدستہ اذان تے مؤذن ہے اس منہ کھولے کہ میں اللہ اکبر رکھا آجا آنکھیا نہیں علی دی بیٹی فرمایا اس کو خاموش میں علی دے اختیارات نہیں پڑھنا چاہ رہا میں خیبر خندق سفین معراج بستر تے سمنا علی دا نہیں پڑھنا چاہ رہا اگر علی والے ساتھ دے میرا دل چاہ رہے میں عالیہ دے اختیارات نہ پڑھنا چاہ علی دی بیٹی فرمایا خاموش سید جو جڑی خاموشی ہوگی جڑا منظر بنے آج تھک نہ گیا وہ تے منظر کشی کرے ابوالحسن صاحب خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئی ہے میں پہلا لفظ کیا تھے کئی بندے جڑے بڑے خوش تعداد پہ دے زنہ با امتیاز سے چپ کر گئے کہ ابوالحسن تے آکھیا سی کہ علی دی بیٹی دا کلام پڑھنا ہے تے پہلا لفظ آکھرے خدا کی زبان تے میرا ویر پریشان نہ ہوئی تاریخاں بھریاں پئیاں علی دی بیٹی جدوں کلام کیتا ہے علی دے لہجے کیتا ہے تسی اجے بھی پریشان بیٹھے ہو علی دا لہجہ لسان اللہ نہیں بولو یار خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئے ہیں خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئے ہیں خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئے ہیں جلالت یہ لہجائے حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت عیاں ہو مرحبا 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 جی بسم اللہ کرو حیدری جلالت یہ لہجائے حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت بہت مہربانی ویر کن کی حقیقت عیاں ہو گئی ہے میں گزارش کر رہے ہیں علی دی بیٹی فرمایا خاموش سید جی انجو ہویا نہیں کہ اعلیٰ ظرف لوگ بیٹھے ہوں توڑے ورگے تے پہلی سطر ضائع ہو جے انج کدی نہیں ہویا بھئی جڑے پچھے بیٹھے ہو توڑا امتحان ہے علی دی بیٹی فرمایا خاموش عالیہ فرمایا خاموش بھئی منظر کہڑا بن گیا بابا تراب شاہ جی ماحول کیسا بنیا سر چل پکرندہ خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے جنہوں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو تے گلا نہیں جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے میرے نال یار میں علی دے نہیں میں عالیہ دے اختیارات کھڑا پڑھ دا متا سمجھے داد واسطے رکیا حسین دی قسم داد واسطے نہیں میں تے اگلی سطردار روح دے اندر لطف لے رہا علی دی بیٹی فرمایا خاموش بھئی کیسی خاموشی ہوئی سر چل بگرندہ خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی سر چاہییں کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے یہ آب روا شور کرتا نہیں ہے ہوا بھی تبے پاؤں چلنے لگی بسم اللہ مرحبا مل کے بولو حیدری مالک تن وزر رکھن بادشاہ راضی ہوئے میں کیا لی دی بیٹی فرمایا خاموش میں کی گزارش کر رہا کہ فطرت بدل گئی یعنی پانی چل رہا ہے آواز کوئی نہیں
ڈھول تے چوٹ پہ لگ دی آواز کوئی نہیں تسی نہیں سمجھو گے تے کون سمجھے گا لکھاں دا ہجوم کوشش کر رہے ساڈا شور بلند ہوئے بی بی دا آواز چھپ جائے شور کریں دینا آواز کوئی نہیں علی دی بیٹی فرمایا خاموش عالیہ فرمایا خاموش بابا جی میں کیا فطرت بدل گئی کہڑے رنگی سر چل پہ کریں دا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے مرضی ہے یار مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے یار آواز دی چھوٹی تو چھوٹی کیفیت نو سسکی آکھ دیں میں کیا لی دی بیٹی فرمایا خاموش کیسی خاموشی ہو گئی سر چل تک رہندا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی بات کھینچ کی لیتا نہیں ہے مرحبا 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 بہت راضیاں ہر کسے کمینے دا محتاج ہی نہ ہوئے لو جے ہن قسم تے یقین کر دیو نا سر چاہو تے میرے پاس ویکھو مینوں سخی عباس دے ہاتھ دی شبی دی قسم ہے سید جی ہن اگلی بات تے بھرے مجمع چ میرے نال بولے گا اوہی نہیں کہ جس نو فطرت ہی سمجھ چ نہیں آندی علی دی بیٹی فرمایا خاموش بھئی فطرت کیویں بدلی شیعہ سنی بیٹھے ہو سر چل پہ کریندا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کھینچ کے لیتا نہیں ہے کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی مات کھینچ کے لیتا نہیں ہے قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں ہے باواز بلند صلوات جی کروڑ بسم اللہ حضور 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 جی بسم اللہ کرنا بسم اللہ باواز بلند صلوات کیڑا پنجابی دا پڑھتے میں لاؤں گا دیکھ لو جنہیں حکم تو آنا نہیں ہے ہوتی کیڑا جی ٹھیک پڑھ دیں پڑھ دیں باواز بلند صلوات سارے مل کے پڑھ دیں جی 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 آگے میں صرف اذان واسطے کھڑا آیا جی میں اذان واسطے کھڑا آیا جی ہاں جی جی نہیں نہیں لو جی حضور باوے امتیاز شاہروں دے حکم دی تعمیل چ پنجابی زبان دی سطر او قصیدہ علی دے ظہور دے او قصیدہ علی دے نزول دے
وہ قصیدہ علی دے ورود دے آل محمد جمدے نہیں نازل ہوندے نہیں یہ بات سر حلان علی بھی نہیں جی عقیدے دا اظہار بول کے کرو یار آل محمد جمدے نہیں آل محمد نازل ہوندے آل محمد جمدے نہیں آل محمد دا ورود ہوندے آل محمد جمدے نہیں آل محمد دا ظہور ہوندے وہ میرے سید دا حکم وہ بڑا ڈاڈا جیا لیکن پھر تعمیل نہیں کرانگا تے اگے ہی وہ مجلس نہیں پڑھی تے مزید نہ ناراضگی بچ جائے اگلے سال ضرور پڑھاں گے حضور اتھے گلا علی تے ایک لفظ میں حکم دی تعمیل پڑھیے جی علی دے ظہور دا قصیدہ کبریا کبریا لا فتح مرتضی کبریا کبریا جانتے پہ ہو میں علی دے ظہور دے ہو دے پہلا لفظی ایسا ہے کہ جڑا مکسر دے جگر تے خنجر بن کے اتر جاندہ ہے تے پہلا لفظی ایسا ہے اور میرے سامنے تے حلالی موالی اور اہل ولایت تشریف فرماؤ ساتھ دے وہ تے جلدی نال 70 حکم دی تعمیلی سید جی پڑھ دیئے کبریا کبریا لا فتح مرتضی کبریا کبریا لا فتح مرتضی کبریا کبریا 13 رجب ذہن چ رکھنا بابا جی 13 رجب رب دے گھر ویے گھر وچ در ویے رب دے گھر ویے گھر وچ در ویے رب جانے کون آیا بکھرا جو در لایا دنیا حیران رہ گئی کعبے تے لکیر پہ گئی گھر والا آپ آ گیا سیدی دعا لگ گئی جی سیدی دعا ہوگی بابا امتیاز شاہ جی ویرہ نال بس دے لو مالکن وزر کن ہر سلامت رہیں جیو 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 سارے بولو گھر والا آپ آ گیا گھر والا آپ آ گیا گھر والا آپ آ گیا میں کوئی لفظ آکھ رہے ہیں تے بار بار آکھ رہے ہیں گھر والا آپ آ گیا دو لفظ ایک لفظ ہے کعبہ دوجا لفظ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد بابا تراب شاہ جی بندیاں میں نے بڑا کیا کہ شاہ جی تسی رجب بچ علی دی اماں دا بڑا تعارف بیان کر دے ہو اور میں کہا جھلیا کملیا کعبے دی دیوار دا 2 دفعہ پھٹنا علی دی عظمت نہیں علی دی اماں دا مقام ہے بھائی سر چاہنے آدھے حسین دو لفظ ایک لفظ ہے کعبہ دوجا لفظ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کیسی ذات ہے معظمہ دی کوئی گلنا کعبے دیاں اور علی دی اماں دیاں ہویاں تا حسن پوری توجہ کیسی ذات ہے علی دی اماں سر چل تک رہندہ کوئی ماں دی جلالت کی سمجھے او دی شان تے عظمت کی سمجھے او دے آن دی قیمت کی سمجھے رب جاندہ سمجھ کے نہ بولے علی والا ہے ہو ہی نہیں سکتا جی بسم اللہ کرا جی آجیے صدقے کیا کہنے حیدری نا آخری ماتمی تک لفظ سمجھ آئی کون جڑا علی علی نہیں کرے گا بات ہی علی والے نہ لے کیسی ذات علی دی اماں علی دا واسطہ سر چاہو شیر مکمل کر رہے تک رہندہ کوئی ماں دی جلالت کی سمجھے او دی شان تے عظمت کی سمجھے او دے آن دی قیمت کی سمجھے رب جاندہ اے کرم جینج نہ کر جاندی اے کعبے وال جے نہ آندی اے پیر جے تھے نہ پاندی رب جاندہ کعبہ آپ ٹور کے اے دے وال جاندہ مرحبا جیو کیا کہنے بسم اللہ کرا آگے سید آگے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا میرے سید آگے میرے محترم آگئے میرے محسن آگئے مالکین ادا سایہ ساڑھے سرات سلامت رکھن اور اسی طرح آل محمد دی ولایت دا پرچار کر دے رہا شیر مکمل کرنا ہے اور شاید دیتے میں نوکری تمام کر دے وہاں کیسی ذات ہے علی بابا امتیاز شاہ جی میں نے پتہ ہے تسی جس لفظ واسطے میں نے حکم کیتا ہے نا وہ لفظ سے میں ہن پڑھنا چاہ رہا حسین دا واسطہ علی والدے دا ساتھ چاہیے ہے کیسی ذات ہے علی دی اماں سر چڑھ تک رہندہ کوئی ماں دی جلالت کی سمجھے او دی شان تے عظمت کی سمجھے او دی آن دی قیمت کی سمجھے رب جاندہ اے کرم جینج نہ کر جاندی اے کعبے وال جے نہ آندی اے پیر جے تھے نہ پاندی رب جاندہ کعبہ آپ ٹور کے وال جاندہ کر کے سلام اے نو تر لے بھی بودا تر لے بھی بودا رب جاندہ
مدتا تو میں اکلا میرے والے آوے اللہ مدتا تو میں اکلا ولی وطن تے باج بھیراوان دے کوشش کرنا دو ہنجا آ جاؤ اسی نا دنہ دی انتظار پورا سال کر دیں کہ محرم سفر دے مہینے آن گے بطول دے پتران لو رج کے لوگ آگے گزر گئے جی گزر گئے سال بعد دن آن گے زندگی دا پتہ کوئی نہیں آخری نوکری نہ ہوئے قبر چرمان نہ رہ جائے کہ دن بھی ہن شبیر نو رومن دے تے میں رو نہیں سکیا ایک کوئی لفظ آکھنا ہے ایک ہنج بھی آ جائے گی تے میرے اسے دی عبادت مکمل ہو جائے گی جڑا کوئی میرے اہل سنت ویر بیٹھے وہ پہ سوچ دا ہوئے گا کہ ابو الحسن آکھے کہ کوئی ولی یہ بی بی تے کالے کپڑے آلے رومن لگ پائے میرا ویر متا سوچ دا ہوئے جی میں وطن تو ٹوری آئی ہوں میں ولی ہے نانا مقدمین پڑھ دے ہوں دے آئین ولی وطن تے باج بھیرا والے شہزادی شرم و حیا دی تے بہو دیر تائیں رہیے وین کریں دی گل لا کے قبر بھیرا مرحبا چل اپنے دکھا جکا دینا رو گئی صدقے 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 وین سمجھنا بھیرانل گل کیڑی کیتی ہے اور رب جانے کیوں نہیں ہمیں کو موت آئی رہیے ویر غریب کو آدھی اٹھی دیکھتا سی میں والائیاں لٹوا کے چادر مرحبا مرحبا صدقے صدقے بھلا بھلا ہو گئی مکان میرے سے دی پڑھ چکا جتنا پڑھنا بزرگاں دا مجمع ہے جی کرا پھر رکھا جی بسم اللہ میں لکھ دفعہ کھا ولی وطن تے باج علی اکبر دے تے شہزادی شرم و حیا دی بہو دیر تائیں رہیے وین کریں دی گل لا کے قبر بھیرا اللہ پر دکھا جکا دینا رو گا اللہ پر دکھا جکا دینا رو گا صدقے رک جانا بھی رک جانا توڑے سننے کوئی کمی نہیں میرے سمجھاونے جی پھر آکھا لکھ دفعہ آکھا ولی وطن تے باج علی اکبر دے شہزادی شرم و حیا دی تے بہو دیر تائیں رہیے وین کریں دی گل لا کے قبر مرحبا 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 وین سنا ماں جڑا کیتا ہے ویر نال گل کہڑی کیتی ہے اور رب جی کراں پھر آکھا او ولی وطن تے باج علی اکبر دے شہزادی شرم و حیا دی تے بہو دیر تائیں رہیے وین کریں دی گل لا کے قبر مرحبا 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 وین سننا بھی وین سننا اور رب جانے کیوں نہیں ہمیں کو موت آئی رہیے ویر غریب کو آدھی اٹھی دیکھتا سی میں والائیاں لٹوا کے چادر مرحبا 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 ستیو پوا ہو گئی مکان ہو گیا پرسا رو بیو میرے حصے دی مکان ہو گئی لیکن اگر میرا کوئی اہل سنت ویر بیٹھا ہوئے گا متا پیا سوچ دا وے جب تک میں تے سمجھ نہیں آئی سید کسے بی بی دا ولن پیا پڑھ گئے ویران دا چہلن کرن پئی بی بی آدھی اگر اجا سمجھ نہیں آئی یا میں تنو سمجھا دے وہاں عمران دی پوتری نوح جعفر دی ولی وطن تے نسل مکا کے تہائی بھائن 18 ویران دی آئیے پہ کامان رہی ہے میری طاقتار بھی راوہ دی آئی کلی ولی ولیاں